السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک حضرت ابو بکر صدیق کی ثقافت مکمل ایمان افروز داستان۔ اسلام کی تاریخ میں اگر ثقافت، اظہار اور قربانی کا کوئی درخشہ باب کھولا جائے تو سب سے پہلے جس عظیم ہستی کا نام سامنے آتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہیں۔ آپ آپ رضی اللہ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے، بلکہ مال دولت کے معاملے میں بھی سب سے آگے بڑھ کر دین کی خدمت کرتے تھے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا، مگر سچائی کی تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ کو صدیق کے لقب سے نوازا گیا۔ جب معراج کا واقعہ پیش آیا اور کفار نے مذاق اڑایا تو آپ رضی اللہ نے بلا جھجک فرمایا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بالکل سچ فرمایا ہے۔ یہی یقین اور یہی ایمان آپ رضی اللہ کی سخاوت کی بنیاد بھی تھا۔ آپ رضی اللہ کا دل دنیا کی محبت سے خالی اور آخرت کی طلب سے لبریز تھا۔ مکہ کے ابتدائی دور میں جب مسلمان سخت مصائب کے شکار تھے تو آپ رضی اللہ نے اپنی دولت کا بڑا حصہ مظلوم غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کیا۔ انہی غلاموں میں نام بلال بن رباح کا بھی ہے، جو بعد میں اسلام کے پہلے مؤذن بنے۔ بلال رضی اللہ کو ان کے آقا سخت دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا کر اذیت دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے بھاری رقم ادا کر کے انہیں آزاد کروایا۔ اس طرح عامر بن فہیدہ رضی اللہ، لبعینہ رضی اللہ اور دیگر مظلوم مسلمان کو بھی آپ رضی اللہ نے اپنی دولت سے رہائی دلائی۔ لوگ تعجب کرتے تھے کہ آپ رضی اللہ اپنا سرمایہ کیوں یوں لٹا رہے ہیں، مگر آپ رضی اللہ کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی ہو جائے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بھی آپ رضی اللہ کی سخاوت میں کوئی کمی نہ آئی۔ ہر غزہ اور ہر موقع پر آپ رضی اللہ سب سے آگے نظر آئے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس موقع میں مسلمانوں کی شدید مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ سے مالی تعاون کی اپیل فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے سوچا کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ سے سبقت لے جاؤں گا۔ وہ مال لے کر حاضر ہوئے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ کی باری آئی تو آپ رضی اللہ آپ تو سارا مال لے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ آپ رضی اللہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہ جواب صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ کامل یقین کی روشن دلیل تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت عمر رضی اللہ نے اعتراف کیا کہ وہ کبھی بھی ابو بکر رضی اللہ سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی سخاوت محض مال خرچ کرنے تک محدود نہ تھی، بلکہ آپ رضی اللہ نے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اور اپنی جان بھی دین کے لیے پیش کر دی تھی۔ ہجرت کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ فرمایا تو آپ رضی اللہ کو رفاقت کا شرف بھی ملا۔ غار سور میں 3 دن قیام کے دوران آپ رضی اللہ حلم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مصروف رہے۔ جب دشمن دروازے تک پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ کو اپنی جان کی پرواہ نہ تھی، بلکہ فکر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی تھی۔ آپ رضی اللہ کی سخاوت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد آپ رضی اللہ کی سادگی اور ایثار میں فرق نہ آیا۔ جب آپ رضی اللہ خلیفہ بنے تو ابتدا میں تجارت کے لیے بازار جاتے تھے تاکہ گھر کا خرچ چلا سکے۔ صحابہ رضی اللہ نے مشورہ دیا کہ آپ رضی اللہ کو بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا جائے، مگر آپ رضی اللہ نے صرف اتنی رقم قبول کی جس سے سادہ زندگی گزر سکے۔ وفات کے بعد وصیت کی کہ جو رقم بیت المال سے لی گئی ہے وہ واپس کر دی جائے۔ آپ رضی اللہ کے گھر میں نہ اعلیٰ شان و سامان تھا، نہ قیمتی لباس، سادگی و تقویٰ ہی آپ رضی اللہ کا اصل زیور تھا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا کہ ہمیں بھی کبھی میٹھا کھانے کو دل چاہتا ہے۔ آپ رضی اللہ نے اجازت دی کہ گھر کے خرچ سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں۔ چند دنوں بعد جب رقم جمع ہوئی تو آپ رضی اللہ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ معلوم ہوا کہ روزانہ کے خرچ میں سے کچھ بچایا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر اتنی بچت ممکن ہے تو ہمارا وظیفہ زیادہ ہے، چنانچہ اس قدر رقم بیت المال میں واپس کر دی جائے۔ یہ تھا حکمران وقت کا عدل اور تقویٰ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل دولت مال نہیں بلکہ ایمان
اور اعتماد ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے قربان کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا گھر سادہ مگر دل امیر تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ رضی اللہ عنہ پر غم کا نازک موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے حوصلہ ہمت سے امت کو سنبھالا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، وہ جان لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ الفاظ امت کے لیے حوصلے کا سرچشمہ بن گیا ہے۔ خلافت کے مختصر دور میں آپ رضی اللہ عنہ نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا اور اسلام کے نظام کو مضبوط بنیاد پر استوار کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی سخاوت صرف افراد تک محدود نہ تھی بلکہ پوری امت کے لیے تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کا عظیم کارنامہ انجام دیا تاکہ آنے والی نسلیں محفوظ رہیں۔ یہ خدمت بھی دراصل دین کے لیے ایک بڑی قربانی تھی، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کا ہر قدم پر مشاورت اور احتیاط سے کام لیتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دل نرم اور آنکھیں اشک بار رہتی تھیں۔ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، رو پڑھتے تھے، راتوں کو عبادت میں گزارتے تھے۔ دنیا کی چمک دمک آپ رضی اللہ عنہ کو کبھی متاثر نہ کر سکی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت گھر معمولی سامان تھا اور اونٹنی، ایک غلام اور ایک چادر۔ وصیت کے مطابق سب بیت المال کو واپس کر دیا گیا۔ یہ وہ شخصیت تھی جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اور ایک ایک سکہ اسلام پر نچھاور کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شفاعت محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم بھی اپنے مال، وقت اور صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو معاشرہ امن اور محبت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مکمل قربانی ہمیں سکھاتی ہے اور اعلیٰ کردار اور سچا ایمان انسان کو تاریخ میں امر کر دیتی ہے۔ آج بھی جب ایثار وفاداری کی مثال دی جاتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔